شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ بن جاؤ، اور یہ روایت بھی اس وجہ سے مجھے بیان کرنی پڑ رہی ہے تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں تو نماز سب پڑھتا ہوں، اگر میں نے ایک فلم دیکھ لی، گانا سن لیا تو کیا ہو گیا؟ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، اگر ایک گالی نکل گئی تو کیا ہو گیا؟ میں تو بڑے روزے رکھنے والا ہوں، مستحب مجھ سے نہیں چھوٹتے، اگر ایک کسی کا 10 روپے کھا گیا تو کیا ہوا؟ پروردگار معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، یہی تو تمہیں غلط فہمی تھی کہ تم روزہ رکھنے والے، تم نماز پڑھنے والے، تم نماز شب پڑھنے والے، اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، رسول خدا کہہ رہے ہیں اپنے صحابیوں سے چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ یہی تو امتحان تھا ان کا، یہی تو امتحان تھا کہ تمہارے سامنے گناہ تھا، اب تمہارا امتحان تھا۔ دیکھیں، امتحان گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوتا، امتحان شیطان کے ورغلانے پر ہوتا ہے۔ عورتوں کا امتحان، پردہ دار عورتوں کا امتحان ایسا ہی نہیں ہوتا، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں امتحان ہوتا ہے۔ دیکھیں اب یہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک پاتی ہیں یا نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک پیغام آپ تک پہنچا دیا کہ نماز روزہ نماز شب کافی نہیں ہے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں گناہ کے موقع پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا، تب تمہاری اعمال قبول ہوں گے بارگاہ خدا میں۔ اگلی روایت، یہ بھی عجیب روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی عجیب روایت ہے۔ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں اپنی قوم کو ڈراؤں، کہوں کہ میرے گھر و مساجد میں کسی گھر مسجد میں داخل نہ ہونا، اس حالت میں کہ میرے، دیکھیں کتنی خطرناک روایت ہے۔ کیا کیا؟ حق تلفی کی ہے۔ اب اگر نماز کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، اسے پتہ چل گیا اس نے کسی سے کہا ہے، اس وقت تک خدا لعنت کرتا رہے گا نماز میں تمہارے پہ، جب تک اس سے جا کے معافی نہیں مانگ لو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں دین، اچھا ان تمام چیزوں کے بعد لگ کیا رہا ہے؟ ان تمام چیزوں کے بعد ایک بات سامنے آ رہی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ رسول صرف تمہیں صحیح کرنا نہیں چاہتا، دین فقط تمہیں صحیح کرنا نہیں چاہتا، تمہارے معاشرے کو بھی تمہیں اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارا معاشرہ بھی اچھا ہو، تم ہی اچھے نہیں ہو، تمہارا معاشرہ بھی بہتر ہو، اچھا ہو۔ اذان موت روایت کا اگلا ٹکڑا کہ یہاں تک کہ حق اس کے مالک تک نہ لوٹا دو، یعنی اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہے، یعنی آپ کسی کے کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، جب تک اس سے اجازت نہیں لیں گے جتنے دن رہنا ہے، اس وقت تک وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک آخری روایت اور 2 مسئلے اس کے بعد مصائب کے چند جملے۔ گناہ دعا کی قبولیت میں مانع ہے، گناہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ حضرت موسیٰ کا گزر ایک شخص کی طرف سے ہوا جو ان کے اصحاب میں سے تھا، وہ سجدے کی حالت میں تھا۔ دیکھیں ساری چیزیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ سجدے کی حالت میں تھا، وہ شخص سجدے کی حالت میں تھا۔ پھر جب موسیٰ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آئے، تب بھی اسے سجدے کی حالت میں دیکھا۔ بہت توجہ دیجیے گا۔ فرمایا اگر تمہاری حاجت پوری ہو گئی ہو، اگر تمہاری حاجت پوری ہونا میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہاری حاجت کو پورا کر دیتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی نازل فرمائی کہ اگر یہ شخص میرے لیے اتنے سجدے کرے کہ اس کی گردن کٹ جائے۔ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے۔ موسیٰ نے کہا اس بندے سے اگر میرے اختیار میں ہوتا میں تیری دعا قبول کر لیتا۔ فوراً پروردگار عالم کی طرف سے
انٹیمیڈیشن کے طور سے آ گئی وہی، موسیٰ اگر یہ اتنے سجدے کرے کہ اس کی گردن سجدے میں رکھ کر کٹ جائے، پھر بھی میں اس کے اعمال قبول نہیں کروں گا، یہاں تک کہ وہ چیز مجھے ناپسند ہے اس سے روگردانی نہ کرے، مجھے پسند اسے بجا نہ لائے۔ یعنی تقوی کی آ گئی نا بات، وہ جو میں نے عنوان شروع کیا تھا تقوی، میں سجدے قبول ہی نہیں کروں گا جب تک کہ ان چیزوں سے نہ رکے جن سے میں نے روکا ہے، اور ان چیزوں کو بجا لائے جس کا میں نے حکم دیا ہے، اس وقت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ بات پہلے درس کے ابتدائی حصے تک پہنچ گئی کہ تقوی الہی اختیار کر لو، پروردگار عالم سے تمہیں مانگنا نہیں پڑے گا، تمہاری جو چاہت ہوگی عطا کر دے گا۔ یہ درس کا پہلا حصہ آپ تک پہنچا دیے گا، دو مسئلے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے فطرے کے مسائل آپ تک بہرحال پہنچائے تھے۔ فدیہ اور کفارہ سمجھ لیجئے، غالباً یہ مسئلہ میں نے نہیں بتایا جاتا، مجھے یاد پڑ رہا ہے، اور اگر سنا ہو تو دوبارہ سن لیجئے۔ فدیے میں اور کفارے میں فرق ہے۔ اکثر لوگ ہمیں فون کر کے کہتے ہیں آغا صاحب وہ ہمارے والد یا ہماری والدہ محترمہ بیمار ہیں، بوڑھی ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے، کفارہ کتنا ہوگا؟ پہلے تو سوال کی ہی تصحیح کر دی جائے کہ سوال ہی غلط ہے۔ اگر بیماری یا بڑھاپے، نہایت زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے روزے چھوڑے گئے ہوں تو کفارہ نہیں ہوتا، فدیہ ہوتا ہے۔ آپ کے فرق کیا ہے آغا صاحب؟ دونوں میں دینا تو آٹا ہی ہے نا۔ اب سنیے فرق کیا ہے۔ 30 روزوں کا آٹا 3 پاؤ، ہر روزے کے 3 پاؤ کے حساب سے 24 کلو بنتا ہے۔ 30 روزوں کا 24 کلو آٹا بنتا ہے۔ فدیہ اگر بحالت مجبوری روزے چھوٹے ہوں یا نہیں رکھے جا سکے ہوں تو 30 روزوں کا ہر روزے کا 3 پاؤ کے حساب سے 24 کلو بنتا ہے۔ اور اگر کسی نے وداؤٹ اینی ریزن، بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑا تھا یا توڑا تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، تو اس کے اوپر کفارہ لگا۔ کفارے میں کتنا آٹا دینا ہے؟ ایک روزے کا کفارہ 48 کلو آٹا دینا ہے۔ فرق ہوا؟ کہاں پورے 30 روزوں کا 24 کلو اور کہاں صرف ایک روزے کا کفارہ 48 کلو۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے، بحالت مجبوری جو روزے چھوڑے جاتے ہیں اس کا فدیہ دیا جاتا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑا یا توڑا جائے اس کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ سمجھیے، فدیے میں آپ پورا 24 کلو آٹا ایک ہی شرعی فقیر کو دے سکتے ہیں، وہ فقیر آٹا لینے کے بعد بیچ بھی سکتا ہے۔ اب آپ پریشان ہو گئے، ارے بھیا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے آٹے کی بوریاں آ رہی ہیں، وہ بیچ رہا ہے، تو کیا رمضان میں وہ آٹا ہی کھائے؟ اس کے گھر میں تیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر میں گھی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر میں بیسن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر میں مسالوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گھر میں پتی و چینی کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے کہا اگر یہ مال جو اس کو آٹا ملا ہے واقعی یہ مستحق تھا اور اس کا اپنا آٹا ہو گیا تو اس آٹے کو فروخت کر کے دوسری چیزیں لے سکتا ہے۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اگر میرے پاس 50-60 کلو آٹے کے پیسے آ جائیں، اگر پیسے آ جائیں تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ کسی فقیر شرعی کو آٹے والے کے بعد لے کے جاؤں، بلکہ جنرل اسٹور والے کے بعد لے کے جاؤں، اور میں طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ شرعی طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ طریقہ آ جائے۔ آپ اس مستحق کو دکان پہ لے کے گئے، مجھے تو ایک اچھی بات یہ لگی، میں ایک دکان پہ لے کے گیا، اس نے کہا آغا صاحب پریشان نہ ہو، مجھے مسئلہ پتا ہے۔ میں نے کہا خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا وہی کرنا ہے نا، آٹا ہے، لینا دینا ہے نا ہاتھ میں۔ میں نے کہا وہی کرنا ہے۔ اب میں نے بتایا 5000 تک کا انہیں راشن دینا ہے، تو انہوں نے کہا صحیح ہے، 10 کلو کا تھیلا اٹھا کے لائے، کہ یہ لے میں نے آٹا آپ کو بیچا، آپ واپس مجھے دے دیجئے۔ دکاندار نے کہا اس طرح کرتے رہے، اتنی بار کیا کہ 5000 کا اماؤنٹ بن جائے 10 کلو کے ذریعے۔ اور جب آخری مرتبہ آٹا دیا کہ یہ آپ آٹا لے لیجئے، میں نے لکھ لیا، اور اتنے ہزار یعنی 3000 کچھ پیسے کا سودا۔ اب بتائیے آپ کو کیا کیا لینا ہے؟ چینی لینی ہے، پتی لینی ہے، تیل لینا ہے، گھی لینا ہے، منجن لینا ہے، ٹوتھ پیسٹ لینا ہے، کیا لینا ہے؟ اب یہ شرعی صحیح ہو گیا، کیونکہ آٹا اس فقیر کی ملکیت بنا، فقیر کی ملکیت بنا، اور اس کے بعد اس نے ملکیت میں لینے کے بعد اس کو بیچا اور دیگر چیزیں لینی جو اس سے ضرورت ہے۔ یہ شرعی طریقہ ہے، شرعی طریقہ۔ لیکن اچھا لوگ اس میں پریشان ہو جاتے تھے، ارے ہم نے دیکھا تو آٹا بیچ رہی ہیں، آٹا بیچ رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے شریعت کا مسئلہ تو جانیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو، وہ عورت یا مرد صحیح کر رہا ہے، اس کے گھر میں تیل کی ضرورت ہے، اس کے گھر میں بچے کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، پیمپر شیمپر کی، کپڑوں کی، پتہ نہیں کس کی چیز کی اس کی ضرورت ہے، اسے فیس بھرنی ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے، سارا آٹا دے کے پیسے لے کے چل دے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ بچے کی فیس بھرنی تھی اسکول کی، اسپتال کا بل دینا تھا، اس کو دوا لینی تھی، یہ بھی کر سکتا ہے وہ۔
شریعت نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ یہ چیز تمہاری ہے، جو مرضی تم آگ لگاؤ، بیچو، کھاؤ، کچھ بھی کرو، تمہاری ہے۔ اذان محترم، فدیے کا آٹا ایک ہی شخص کو دے سکتے ہیں، پر لگ رہا ہے مصائب کا وقت نہیں بچے گا۔ فدیے کا آٹا ایک ہی شخص کو دے سکتے ہیں۔ کفارے کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے کہ کفارے میں پہلے تو 60 مسکینوں کو تلاش کرو، ہر مسکین کو 3 پاؤ آٹا دینا ہے۔ آغا سیستانی کہتے ہیں اگر نہ ملے تو 30 ڈھونڈ لو، 30 کو ڈبل دے کے 1.5 کلو دے دو، لیکن ٹرپل نہیں دے سکتے۔ آغا سیستانی کہتے ہیں ٹرپل نہیں ہو سکتا، 3 پاؤ کو ڈبل کریں گے تو 1.5 کلو ہوگا۔ کفارے کے آٹے کی بات کر رہا ہوں، فدیے کی نہیں۔ فدیہ ایک ساتھ ہی دے سکتے ہیں ایک بندے کو۔ تو اب آغا صاحب کفارے کا کہاں دے؟ آسان حل، مجتہد یا اس کے وکیل کے دفتر جائیے اور پیسے دے کے کہہ دیجئے یہ کفارے کے آٹے کے پیسے ہیں۔ اب ان کے بعد تو 10 لوگ آتے ہیں، اب انہوں نے اپنے پاس لکھ لیا 60 افراد آئیں گے نا، اس کے آٹے سے 1 کلو، دوسرا کوئی 60 دیکھے گی، اس کے آٹے سے 1 کلو، اس کے آٹے سے، ہر بندے کو 10 کلو آٹا دے رہے ہیں۔ نیت مجتہد کا وکیل مجتہد یہ کر رہا ہے کہ اس کے آٹے سے 1 کلو، اس کے آٹے سے 1 کلو، اس کے آٹے سے 1 کلو، پہنچ گیا مجتہد تک۔ بتائیے مجتہد کے پاس جانا آسانی ہوا نا، پھنسنے سے بچ گئے۔ تو یہ مسائل کے جاننا ضروری، فطرے کے مسائل کے جاننا وہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو غالباً کل یا پرسوں، فطرے کے مسائل۔ آج فدیہ اور کفارے کا بتا دیا، یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ لیکن اذان محترم یاد رکھیے کہ دین کو سیکھیں، نماز کے مسئلے کو جانیے، وضو کے مسئلے کو جانیے، غسل کے مسئلے کو جانیے، طہارت و نجاست کے مسئلے کو سیکھیے۔